کا تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 42 پڑھیں گے۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، اومانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں سے آج پڑھیں گے ہم حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال، یعنی نبی کریم نے جب نبوت کا چھٹے سال، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دو ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئی جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سر بلند ہو گیا، یعنی اسلام کا پرچہ بڑا بلند ہو گیا، اسلام کا پرچار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑی والہانہ محبت تھی، اور وہ صرف 2-3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے، اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے، اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دن حسب معمول، یعنی معمول کے مطابق شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر مارے غصے کے، یعنی بالکل غصے میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا۔ ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے، اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں؟ یعنی حضرت حمزہ نے اس طرح کہا ابو جہل کو۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھی، یعنی اس نے ایکسیپٹ کر لیا ڈر کے مارے ابو جہل نے، ٹھیک ہے، چونکہ سامنے حضرت حمزہ تھے، اسے معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا، یعنی ان شعر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں عربی میں ہے نا کہ حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ اسی طرح آگے اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع لب الحنیف، دیکھیں اس کا معنی کیا ہوگا کہ جب احکام اسلام، یعنی اسلام کے جو احکام ہے اس کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو با کمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے وَأَحْمَدُ مُصْطَفًا فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، یعنی اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مقتدی ہے، تو اے کافرو اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ اسی طرح آگے فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقضی فیہم بالسیوف، تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کر دیں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔
یہ اشعار عربی میں وہ پڑھتے تھے علل اعلان سب کے سامنے. ٹھیک ہے. اب آگے پارٹ نمبر 43 میں حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے.